اس سے یہ اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ چھوٹے مرتبے والا شخص بڑے مرتبے والے شخص سے بھی دعا کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور بڑے مرتبے والا شخص چھوٹے مرتبے والے سے بھی دعا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے اور طعام کے انتظام کے بارے میں دعا کرے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکال دے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اس کو اگاتا ہے، من بقلہا، مختلف سبزیوں میں سے، وقثائہا، اور اسی طرح وقثائہا وفومہا وعدسہا، اور مختلف قسم کی سبزیاں، اور وفومہا گندم کی شکل میں یا لہسن کی شکل، وعدسہا اور دال وغیرہ، وبصلہا اور پیاز۔ تو قال، کہا اللہ جل شانہ نے، یا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، آیا تبدیل کرتے ہو تم اس نعمت کو، ہوا ادنا، اس کے بدلے میں جو کمزور ہے، بالذی، اس پر، ہوا خیر، جو بہتر ہے تمہارے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نعمت کا مطالبہ تم کرتے ہو تو یہ کمزور ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، زمینداری کرنا پڑے گی، اور جو من اور سلوہ آسمان سے آتے ہیں تو یہ بغیر مشقت کا طعام ہے، تو کیوں بہترین طعام کو چھوڑ کر کمزور طعام کے بارے میں مطالبہ کرتے ہو؟ باہر کیف ان کا مطالبہ تھا، تو اللہ نے حکم فرمایا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ ٹھیک ہے، جب تم مانگتے ہو تو وہ تمہیں میدان تیہ میں نہیں ملے گا، شہر میں چلے جاؤ، وہاں زمینداری کرنا پڑے گا، وہاں پہ ہل چلانا پڑے گا، مشقت تکلیف کریں گے تو تب آپ کو یہ سبزیاں وغیرہ اور یہ مختلف چیزیں تمہیں مل سکتی ہیں۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا، اتر جاؤ اس شہر میں۔ مصر سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک غیر متعین شہر مراد ہے۔ فإن لکم ما سألتم، بس یقیناً تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب یہاں پہ اس عذاب کا تذکرہ ہوا کہ جب انہوں نے بہترین نعمت کے مقابلے میں کمزور نعمت کا مطالبہ کیا تو اس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق بن گئے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ ذلت اور مسکنت ان کے ساتھ لازم ہو گئے۔ مفسرین نے ذلت اور مسکنت کے درمیان فرق یہ کیا ہے کہ ذلت باطنی غربت کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا بخیل ہوتا ہے کہ ایک پیسہ خرچ کر کے ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح فرمایا گیا الغنا غنى النفس، اصل میں مالداری یہ دل کی مالداری ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن صلاحیت خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو یہاں ذلت باطنی غربت کو کہا جاتا ہے، اور مسکنت وہ غربت جو مال بھی نہ ہو اور حقیقت میں فقیر ہو۔ تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ٹاپا لگا دیا گیا ان پر ذلت کا، وَالْمَسْكَنَةُ اور فقر کا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، مستحق ہو گئے یہ اللہ کی طرف سے غضب کے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ یہاں پر دوسرا سبب عذاب کا ذکر کرتے ہیں
کہ ان پہ جو عذاب نازل ہوا تو ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کی آیات پہ انکار کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے یقیناً یہ لوگ، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کفر کر رہے تھے اللہ کے آیتوں پر۔ آیات اللہ سے مراد یا وہ معجزات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی، یا آیات اللہ سے مراد قرآن مجید کی وہ صفات ہے اس پیغمبر کی جو تورات میں ذکر کی گئی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کر رہے ہیں یہ لوگ انبیاء کو بغیر الحق، بغیر کسی جرم شرعی کے۔ انبیاء نے کوئی جرم نہیں کیا ہو کہ وہ قتل کے مستحق بن جائے، انہوں نے بغیر کسی جرم کے ان کو قتل کر دیا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کو ملے گا جو نبی کے ہاتھ سے قتل کیا جائے، اور اس کو بھی زیادہ سخت عذاب ملے گا جس نے کسی پیغمبر کسی رسول کو قتل کیا ہو۔ یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں۔ تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر کسی شرعی جرم کے۔ مفسرین نے، تاریخ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے ایک دن کے اندر، علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40,000 سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا ایک دن کے اندر۔ ذالک بما عصوا، اور یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو 3 اسباب اس آیت میں عذاب کے ذکر ہو گئے۔ ایک سبب وہ ناشکری کرنا نعمت کی، دوسرا سبب قرآن مجید کی آیتوں سے انکار اور انبیاء کا قتل، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حدود کے اندر نہیں رہے بلکہ حدود سے تجاوز کیا، تو تب یہ عذاب کے اور اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے۔